سورہ نساء کی آیت نمبر 111 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يكسب اثما فإنما يكسبه على نفسه وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جو کوئی گناہ کمائے تو وہ اپنے ہی حق میں کماتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور جو کوئی غلطی کرے یا گناہ کرے پھر اس کی تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر، تو اس نے اپنے سر بہت بڑا گناہ اور بہتان اٹھایا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ آیات میں چلے آنے والے واقعے سے متعلق یہ آخری آیات ہیں، جس میں اس واقعے کی جانب بھی اشارہ ہے اور عمومی ہدایت اور پیغام بھی ہے۔ اس واقعے کے لیے اشارہ تو اس اعتبار سے ہے کہ فرمایا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ وہ یعنی اگر بنو عبیرق کے آدمی نے گناہ کیا ہے، چوری کی ہے، تو کسی اور کے سر لگا دینے سے وہ چوری ختم نہیں ہو گئی، بلکہ وہ گناہ اس کے پاس ہی ہے اور اسی کو جزا سزا ملنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اگر اس سے بھی آگے بڑھ جائے، یعنی ایک گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد کسی بے گناہ کو گناہ گار بنا ڈالے، یہ تو جرم در جرم ہے۔ فقد احتمل بہتان و اثم مبینہ، کہ اس میں تو بہتان یعنی بے گناہ کسی پر الزام لگانا، بہتان یہ ہوتا ہے، اور گناہ اور کھلا ہوا گناہ، یعنی گویا کہ قرآن پاک نے لفظوں میں اس کی جتنی شناعت اور سنگینی بیان ہو سکتی تھی وہ کر دی۔ اس میں جو پہلی آیت میں جو اصول بیان فرمایا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اگر یہ اصول انسان کو سمجھ میں آ جائے صحیح معنی میں تو اس کی زندگی سنور جائے۔ اصول یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں کچھ حاصل کر رہا ہوں، حالانکہ وہ کچھ حاصل نہیں کر رہا ہوتا، وہ کچھ کھو رہا ہوتا ہے، کچھ لوز کر رہا ہوتا ہے، کچھ اچیو نہیں کر رہا ہوتا، کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا اس کو، بلکہ اس سے کچھ کھویا جا رہا ہوتا ہے جس کا اس کو احساس نہیں ہوا۔ اگر یہ احساس مل جائے انسان کو تو آدمی گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ مثلا کچھ گناہوں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، کہ جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی نقصان کی طرف جاتا ہے انسان۔ گویا کہ اگر اس حالت میں موت آ جائے تو پتہ نہیں کیا بنے گا اس انسان کا۔ اور جب فرمایا زنا کر رہا ہوتا ہے تب بھی ایمان، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کا ایمان اس سے سینے سے نکل کر تکون کالظلہ، ایک سائبان کی طرح ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس عمل سے فارغ ہو جائے، اس سے توبہ کرتا ہے تو پھر ایمان واپس آتا ہے، ورنہ وہ گناہ کی حالت میں ایمان نہیں ہوتا۔ یعنی عین ایک وقت میں اللہ کی نافرمانی بھی اور اللہ کا ایمان ہی گویا کہ جمع نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے انسان کو یہ اس چیز کا ادراک نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، اور پھر جو اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے اس میں تو گرتا ہی گرتا ہے۔ یعنی ہر نیکی
انسان کو اللہ کے ہاں قریب کرتی ہے، اس کا سٹیٹس اچھا کرتی ہے، اس کا درجہ بلند کرتی ہے، اللہ کی نظر اس کا مقام بڑھاتی ہے، اس کا رینک بڑھاتی ہے، لیکن ہر گناہ جو ہے اس کو نیچے گراتا ہے۔ اور پھر گناہ میں فرق ہوتا ہے، جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے وہ اتنا پٹخ کر مارتا ہے۔ شرک ہے، کفر کا گناہ ہے، شرک کا گناہ ہے۔ اس سے فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم شرک کرو گے تو تمہارا عمل سارے ضائع ہو جائیں گے، بھسم ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم تم لا تشعرون، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کی آواز سے آواز اونچی نہیں کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ ایک عمل کیا، شرک کا ایک بول بولا اور حضور کی موجودگی میں آواز اونچی کرنے کا ایک عمل کیا ہے، لیکن اس کا کتنا بڑا خسارہ اٹھایا انسان نے کہ زندگی بھر کی کمائی ضائع ہو گئی۔ یعنی کسی آدمی کی اگر جو اس کو پینشن ملتی ہے ملازمت کی 20 25 30 سال جتنی اس نے کی، وہ پینشن ساری یکمشت لا رہا ہو اور کوئی اسے چھین لے تو کیا ہوگا؟ یہ تو پھر بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ جب بھی وہ بہت سارا کھا پی چکا ہے، یہ ساری کمائی نہیں ہے اس کی، ساتھ کے ساتھ مہینے کی تنخواہ لیتا بھی رہا ہے، کھاتا بھی رہا ہے، استعمال کرتا رہا ہے، ہاں، لیکن مستقبل کے لحاظ سے اس کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس انسان کے ساری زندگی کے عمل ضائع ہو جائے، اس سے بڑا گناہ کیا، اس سے بڑی مصیبت ہو سکتی ہے۔ تو بڑے گناہوں پر ایسے جھٹکے بھی لگتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی جھٹکے لگتے ہیں۔ فرمایا ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، آدمی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی نحوست وہ سمجھتا ہے اس گناہ سے میں نے کچھ حاصل کیا، مثلا لذت ہی حاصل کر لی، کسی کی طرف بری نظر سے دیکھ لیا تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو سکون ملا، حالانکہ وہ بھی سکون نہیں ہوتا، دراصل وہ خارش ہوتی ہے۔ جیسے جسم میں کھجلی ہو جائے، بیمار خون فاسد ہو جاتا ہے، خون خراب ہو جاتا ہے، تو آدمی کو خارش کرنے کو دل چاہتا ہے، جب تک خارش کر نہ لے اس کو سکون نہیں آتا، اور خارش کرنے سے وقتی طور پر اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ سکون نہیں ہوتا، یہ جسم کو اور خراب کرنا ہے، اس پر نشان ڈالنا ہے، داغ ڈال دینا ہے اس کے اوپر۔ اسی طریقے سے گناہ کی خواہش بھی اس طرح کی خواہش ہوتی ہے۔ تو آدمی سمجھتا یہ ہے کہ مجھے سکون حاصل ہوا، مجھے کچھ حاصل ہوا، لیکن حاصل نہیں ہوتا، کھو جاتا ہے، اس سے نیکیاں کھو جاتی ہیں اور رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ گناہ کیا ہے اور رزق کا آنے والا کوئی دروازہ، کھلا ہوا دروازہ اللہ نے کہا بند کر دو اس پر۔ گناہ کی وجہ سے آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے بعض دفعہ، تو کمائی کچھ نہیں ہے۔ آخرت میں جو عذاب ہے وہ الگ ہے۔ اگر دنیا میں ہی گناہوں کے جو نقصانات انسان کو ہوتے ہیں اسی کو اگر وہ سامنے رکھ لے تو یہ بھی بہت کافی ہے گناہ کی نحوست جاننے کے لیے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے جزاء الاعمال کے نام سے، جس کا جو بہت عمدہ رسالہ ہے اس موضوع پر کہ جب آدمی چھوٹ نہ رہے ہوں، گناہ کی دل برائی کم ہو جائے تو اس کا مطالعہ کر لینا چاہیے، اور ایک دفعہ تو کم سے کم مطالعہ کر ہی لینا چاہیے کہ گناہ کتنی مصیبت کی چیز ہے جس میں انسان پڑ جاتا ہے، چہرے کی نورانیت چھین لیتا ہے، نیک لوگوں میں اس انسان کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر میں فرشتوں کی مجلس میں اس کے لیے برے لفظوں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، انسانوں کے دلوں میں اس کی نفرت ہو جاتی ہے، اور انسان تو انسان، اس کے جانوروں کے دلوں میں نفرت ہو جاتی ہے، پھر جو اس کے آس پاس کا ماحول ہے، اس کے بیوی بچے ہیں اور اس کے جو گھر بار ہے، اس کی در و دیوار ہے، چیزیں ہیں، یہ بھی ایک شعور رکھتی ہیں، ایک روح رکھتی ہیں، یہ اس سے نفرت کرتی ہیں۔ زمین کا ٹکڑا جس پر وہ چل رہا تھا وہ اس سے نفرت کرتا، اس لیے کہتے ہیں زمین کے جس ٹکڑے پر، جس خطے پر کوئی نیک انسان چلتا ہے وہ ٹکڑا دوسرے ٹکڑے پر فخر کرتا ہے، اسے پوچھتے ہیں ہاں تیرے اوپر کوئی آج نیک آدمی آیا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، تو کہتے ہیں میرے اوپر تو گزرا ہے۔ یہ قابل فخر چیز ہوتی ہے، زمین اس پہ فخر کرتی ہے، اور جس پر کوئی برا انسان گزرتا ہے وہ پھر زمین اس سے نفرت بھی کرتی ہے۔ تو جس انسان کے ساتھ اتنے نفرت کے ذریعے اس کے ساتھ موجود ہوں، اسے سکون کیسے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ اس لیے گناہوں کی زندگی میں سکون قطعاً نہیں ہے، سکون اللہ کی یاد میں ہے اور نیکی میں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ انسان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ گناہ کر کے میں کچھ حاصل نہیں کرتا، کچھ کھوتا ہوں، بلکہ بہت کچھ کھو جاتا ہے،
اپنی جان پر ظلم ہو جاتا ہے. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. قرآن پاک میں کئی دفعہ یہ جو ہے وہ مضمون بیان ہوا ہے کہ جو لوگ ہماری نافرمانی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے بڑا کوئی کام کیا، نہیں، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، کسی اور کا نقصان نہیں کرتے. اور یہ جو دنیا میں اگر کوئی مظلوم بن بھی گیا ہے، دوسرا ظالم بن گیا ہے، تو دنیا کا مظلوم آخرت کے فائدے میں، کیونکہ وہاں جا کر اس کو یہ خیال ہوگا کہ دنیا میں تو یہ چیز میری چھن گئی، میری جان چلی گئی، میرا مال چلا گیا، میری جو ہے وہ اسباب چلا گیا، لیکن اب مجھے اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے. وہ کہے گا کاش کہ دنیا میں مجھے میرا جسم کا ایک ایک روواں بوٹی چھین لی جاتی، کچھ نہ ہوتا میرے پاس، آج مجھے سب کچھ مل جاتا. اور ظالم کیا ہوگا؟ الظلم ظلمات یوم القیامہ. اس لیے فرمایا کہ مظلوم کے لیے تو ظلم جنت کا دھکا ہے، مظلوم کے لیے ظلم جنت کا دھکا ہے. لگتا دھکا ہے، زور کا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جا کے گرتا انسان جنت میں، مظلوم آدمی. اور ظالم کے لیے خرابی ہے، قیامت والے دن اس کے لیے خرابی ہے، اور اللہ کی نظر رحمت سے وہ محروم ہے. اور مظلوم کیا جتنا ظلم اس نے کیا ہے اس کے برابر اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی. اگر نیکیاں کم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے. جتنا ظلم کیا پھر اس حساب سے ایکسچینج ہوگا. وہاں تو جو کرنسی ہے اور جو ایکسچینج کا جو وہاں معیار ہے تبادلے کا، وہ تو نیکی ہے یا پھر گناہ لادا جائے گا. تو یہ ظلم اس لیے فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے میں دوسرے پر گناہ کر رہا ہوں، دوسرے کے ساتھ برا کر رہا ہوں، نہیں، یہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہے، یہ سمجھے. پھر اس کو جو ہے اس سے عبرت حاصل ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور یہ بھی نہ سمجھے کہ میں نے اگر کہیں کال کوٹری میں کوئی کام کیا ہے تو کسی کو خبر نہیں ہے. اور اگر خبر نہیں بھی ہوئی تو ظلم تو اپنے ساتھ ہو گیا. جس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ کوئی بندہ پورے بڑے کے ساتھ یہ بتائے آ کر کہ میں نے کل تنہائی میں اتنا زہر کھا لیا، کسی کو کان خبر نہیں ہوئی. ان تنہائی کا گناہ ایسا گناہ ہوتا ہے. زہر ہے، چاہے انسان مجمع میں کھائے یا تنہائی میں کھائے، تو گناہ تو زہر ہے جو ایمان کے لیے بھی جو ہے وہ نقصان دہ ہے اور انسان کے اعمال کے لیے بھی نقصان دہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اگر تنہائی بھی ہے، نہیں بھی پتا، لیکن اللہ کو پھر بھی پتا ہے. حکیمہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں پکڑ نہیں کرتا، جلدی سے پکڑ نہیں کرتا، اس نے ڈھیل دے رکھی ہے، اس کا ایک نظام ہے. دنیا آزمائش کی جگہ ہے. آگے فرمایا کہ آدمی سے غلطی ہو جائے یا گناہ ہو جائے تو اس کو مان لینا چاہیے. غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگے، گناہ ہوا تو اللہ سے معافی مانگے، غلطی ہوئی تو انسان سے معافی مانگے. اصل طریقہ یہ ہے. لیکن اس طریقے کو چھوڑ کر آدمی اپنی غلطی کو کسی ایسے انسان کے کھاتے میں ڈال دے جو بیچارہ بالکل اسے کانوں کا خبر ہی نہیں، معصوم ہے، اس معاملے میں بالکل اس کو کوئی خبر نہیں ہے، تو اس سے بڑا بدمعاش کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جو ہے بدبخت انسان کوئی نہیں ہے. کیونکہ یہ ڈبل مجرم ہے، بلکہ ڈبل سے بھی آگے کی کہانی ہے. یعنی جرم بھی کیا، گناہ بھی کیا، پھر اس گناہ کو تسلیم نہیں کیا. نہ صرف یہ کہ تسلیم نہیں کیا بلکہ اس گناہ اپنی جگہ کسی معصوم آدمی کو لا کر کھڑا کر دیا اور اس کے اوپر سارا مدعا ڈلوا دیا. جیسے یہاں ان لوگوں نے کیا تھا کہ یہودی کے سامنے جا کر جو ہے اس کے گھر کے سامنے لے جا کر چوری کے نشان ڈال دیے اور اسی کے بارے میں سب لوگوں کا ذہن بنا دیا کہ ہم تو چور نہیں، یہ چور ہے. حالانکہ اگر غلطی ہوئی بھی تھی تو قرآن پاک کی آیت گو ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ پچھلی آیتوں میں بھی فرمایا اگر تم سے غلطی ہوئی تھی تو مان لیتے، کوئی بات نہیں. انسان کمزور ہے، بشر ہے، بشری عوارض سے اس سے غلطی ہو جاتی ہے، چوری بھی ہو جاتی ہے، شرک بھی، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے. تو انسان اللہ سے بھی معافی مانگے، اور اگر بندوں کا حق ہے تو بندوں سے معافی مانگ لے. اس سے سارے ہی مسئلے حل ہیں، دنیا کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں، آخرت کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں. لیکن شیطان ظالم ہے، وہ اس طرف انسان کو آنے نہیں دیتا. اللہ کا حفاظت فرمائے.